أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے، رحمت کی وسعت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں تین باتیں رکھی تھیں۔ آج آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے بھاری ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز سے کشادہ ہے، زیادہ ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پانے والے مستحق لوگ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، لازم کر دوں گا، یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب متقی اور تقوی والا شخص کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو فرائض کو پابندی سے ادا کرے اور محرمات سے، منہیات سے بچے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، کبیرہ گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس کی لگائی ہیں ان کو پوری کرے، نماز ہے، روزہ ہے، حقوق اللہ ہیں، اور والدین کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، اولاد کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، اپنے ملازموں کے، ماتحتوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگائے ہیں وہ ادا کرے، وہ متقی شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے میرے صحابی، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بنے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ کا تقرب تجھے ملے، اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے والا بن جائے، حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔
جو شخص حرام چیز سے بچ جاتا ہے، حرام کے ارتکاب نہیں کرتا، حرام کے قریب نہیں جاتا. سود کھانے کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، جتنا معاشرے کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، جتنا معاشرے کو دن بدن سود کے اندر لت پت کیا جا رہا ہے، اور جس طرح دنسایا جا رہا ہے، یورپ کی طرح، امریکہ کی طرح، حکومت نے سود کھانے کے اوپر تو یہاں کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن یورپ اور امریکہ کی طرح خدا نہ خواستہ آنے والے سالوں میں اگر یہ اسی طرح رہا اور اسلام کا بول بالا اس ملک میں نہ ہوا، نفاذ اسلام نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس نہ ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نفاذ نہ ہوا، تو اس ملک کے اندر حکومت مجبور کرے گی کہ سود کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. اس کی ایک مثال دے دوں. جو لوگ یورپ کے اندر رہتے ہیں اور دوسرے جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، آپ کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی کاروبار انشورنس کے بغیر رجسٹرڈ چل ہی نہیں سکتے. آپ وہاں پر چل ہی نہیں سکتے. یہاں پر ابھی تک وہ سیلاب نہیں ہے، لیکن دن بدن سلو پوائزن کی طرح. میں نے کہا سود کھانے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی. گورنمنٹ سود کھانے سے آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ سود کھائیں. اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کا بندہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوئے سود نہیں کھاتا، تو وہ کس وجہ سے نہیں کھاتا؟ کہ میرے مال کے اندر، میرے کھانے کے اندر حرام کا لقمہ شامل نہ ہو، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ والا معاملہ نہ ہو. تو جو شخص حرام چیز سے بچ جاتا ہے کہ میں نے حرام کا ارتکاب نہیں کرنا، وہ لوگوں میں سب سے متقی انسان ہوتا ہے. بدکاری کے قریب نہیں جانا، فحاشی کے قریب نہیں جانا، اوریانی کے قریب نہیں جانا، جھوٹ کے، دغا کے، ملاوٹ کے اس لیے قریب نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک شخص پہلے لوگوں میں سے جو غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ کے وسیلہ ڈالا تھا اپنے اس عمل کا، اللہ میں نے ایک مزدور رکھا، اس کو مزدوری پہ لگایا، مزدوری مقرر کی، 1 ٹوپا 2 ٹوپے چاول، منجی، دھان. جب وہ مزدوری کر کے فارغ ہوا، میں نے اس کی مزدوری دی جو ہمارے درمیان طے پائی تھی. وہ مزدور کسی بات پہ ناراض ہو گیا، یا اللہ، وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس منجی کو کاشت کیا، اس سے پنیری آئی، میں نے اس کے چاول کی فصل کاشت کی، چاول کی فصل سے برکت ہوئی، میں نے اس سے بکریاں خرید لیں، بکریوں کے اندر برکت ہوئی، میں نے گائیاں بھی خرید لی. بکریوں اور گائیوں سے ایک وادی 2 پہاڑوں کے درمیان کی میدانی جگہ بھر گئی، اور میں نے اس کے چرواہے بھی رکھ لیے اجرت کے اوپر. کئی سال گزر گئے، 4 سال، 5 سال، 10 سال. پھر وہ مزدور آیا، اس نے آ کے مجھ سے کہا، اللہ کے بندے میرے ساتھ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، میری مزدوری دبا کے بیٹھے ہو، میری مزدوری دے دو. میں نے اس سے کہا، وہ اللہ سے کہتا ہے بندہ، یا اللہ، اے اللہ کے بندے، میں تو اس دن بھی تجھے مزدوری دینے کے لیے تیار تھا، تو خود ہی ناراض ہو کے چلا گیا، تو میں تو اس دن سے انتظار کر رہا ہوں، تو کب آئے اور تیری مزدوری میں دوں، میں کسی کا حق رکھنے والا نہیں ہوں. اس شخص نے کہا، اچھا میری مزدوری دے دو. اس نے کہا، یہ سامنے وادی نظر آ رہی ہے، اس میں جو بکریاں نظر آ رہی ہیں، جو چرواہا نظر آ رہا ہے، جو گائیاں نظر آ رہی ہیں، جو چرواہے نظر آ رہے ہیں، اس نے کہا یہ تیرے اس کام کی مزدوری ہے، یہ بکریاں بھی لے جاؤ، یہ گائیاں بھی لے جاؤ، یہ چرواہے بھی لے جاؤ، یہ تیری مزدوری ہے. اس مزدور کو، غریب آدمی کو یقین نہ آیا. اس نے کہا، پہلے اتنے سال سے میری مزدوری مار کے دبا کے بیٹھے ہو،
اب میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، جو مزدوری تو چھوڑ گیا تھا جو تیرے ساتھ طے ہوئی تھی میں نے اسی کو کاشت کیا تھا، اسی سے برکت ہوئی تو بکریاں لی، اسی سے برکت ہوئی تو میں نے گائیاں لی، میں تو آج تک تیرے اس مال کی راکھی کر رہا تھا، راکھا بن کے، میں اس کا مالک نہیں، اس کا مالک تو ہے۔ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ اس بندے نے وہ مال دیا سارا، ایک ٹوپا چاول طے ہوئے تھے اور سینکڑوں بکریاں اور گائیاں اس کو دے دی۔ اس بندے کا دل گردہ جانتے ہیں آپ کتنا تھا؟ صرف دل گردہ نہیں تھا، اس کے دل کے اندر رب کا خوف تھا کہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے یا میرے بچوں کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ اس نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، ایک ٹوپا چاول مقرر کر کے، یا اللہ میں نے تو اتنی بکریاں گائیاں تیری رضا کے لیے دے دی، اللہ اگر تو سمجھتا ہے میں نے تیرے لیے کیا ہے، میں نے حرام سے بچنے کے لیے کیا، تو یا اللہ پتھر کو ہٹا۔ پھر پتھر ہٹا، جان بچ گئی۔ تیسرا بندہ، ایک کا ذکر والدین کے بارے میں ہے اور تیسرا بندہ، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے محبت تھی، میں نے چچا سے رشتہ مانگا، اس نے کہا اتنا حق مار لے کے آؤ، میں محنت مزدوری کرتا رہا، اتنا سونا میں کہاں سے بنا سکتا تھا، میں نے بڑی محنت مزدوری کی لیکن نہیں ہو سکا، آخر کار مجھے شیطان نے وسوسہ دلایا اور میں گناہ کے لیے اس لڑکی کے ساتھ تنہائی میں چلا گیا اور تیار ہو گیا۔ قریب تھا کہ میں گناہ کر جاتا، تیری حدوں کو پھلانگ جاتا۔ اس لڑکی نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو مت پھلانگ۔ یا اللہ اسی وقت میرے دل کے اندر تیرا خوف آیا، تیرا ڈر آیا کہ زنا اور بدکاری حرام ہے، یا اللہ میں نے سب کچھ چھوڑا اور میں نے گناہ کو عین وقت پہ جا کے، جب کہ میں تیری حدود پھلانگنے کے قریب تھا، تیرے کرم اور فضل سے تیرا خوف میرے دل کے اندر آیا، میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ اللہ تو جانتا ہے نا، اس دن میں نے یہ گناہ اگر تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا، تو اس سے ڈر کے چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو اتق المحارم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن خوش نصیبوں کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے للذین یتقون فساکتبھا للذین یتقون، میری رحمت بہت وسیع ہے، اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا اور لازم کروں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتے اور اللہ تعالیٰ کی حقوق کو ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہو گیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو بندہ نماز پڑھ کے، فرض نماز پڑھ کے، اپنی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی وہاں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہے، جب تک وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اترتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز پڑھ کے ہم لوگ جلدی جانے کی کرتے ہیں، بہت سارے کام ہم چھوڑ کے اللہ کے لیے آتے ہیں اور پھر وہی کام ہمیں نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں اور ہمارا خیال، ہمارا تصور، ہمارا دھیان، ہماری توجہ بالکل پیچھے ہوتی ہے۔ تو نماز پڑھ کے، خاص طور پہ فرض نماز پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسنون اذکار بتائے ہیں، وہ تو نماز کے بعد کم از کم کر لینے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ فتقول الملائکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو بندہ جب تک نماز پڑھ کے اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ
अल्लाहुम्मा अर्हमहु अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे को बख्श दे, अल्लाह इस पर रहमत फरमा। फरिश्ते कहते हैं, जब तक नमाज वाली जगह पे बैठा रहता है, फरिश्ते कहते हैं अल्लाहुम्मा फिर लहू, अल्लाह इसको बख्श दे। फरिश्ते बंदे के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अर्हमहु, अल्लाह इस पर रहमत फरमा। अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा है, इसकी तौबा कबूल फरमा के इसके गुनाहों से पर माफी का कलम फेर के या अल्लाह इसको अपने नेक बंदू में और अपने पाक बंदू के अंदर शामिल फरमा। मालम युज़ी औ मालम युहदिस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फरिश्ते उसके लिए तब तक दुआ करते रहते हैं जब तक वो नमाज वाली जगह पर बैठे हुए किसी को तकलीफ नहीं देता और जब तक बेवुजू नहीं होता। इससे एक बात यह भी मालूम हुई कि नमाज के अलावा किसी इबादत के लिए वुजू शर्त नहीं है। कुरान छूने के लिए वुजू शर्त है, उसके अलावा मस्जिद में बेवुजू कोई शख्स बैठ सकता है। लेकिन ये वाली फजीलत किसको मिलेगी? इस हदीस के मुताबिक जब तक बंदा बावुजू अपनी नमाज वाली जगह पे बैठेगा तो फरिश्तों की दुआ मिलेगी, और जब बंदे का वुजू टूट जाएगा फिर उस वक्त फरिश्ते दुआ करना रोक देते हैं। तो इसका मतलब है मस्जिद में जब तक बैठे बावुजू होकर बैठे, नमाज के अलावा भी बैठे तो मस्जिद में बैठने का एक अदब यह है कि मस्जिद में बंदा बावुजू होकर बैठे। तीसरा शख्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहीमल्लाहु रजुलन सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अरबान। सैयदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे पर रहमत फरमाए जो असर की नमाज से पहले 4 नफल पढ़ता है। असर की नमाज से पहले 4 नफल पढ़ता है। अब जोहर से पहले तो सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन असर से पहले सुन्नत मुअक्कदा नहीं। लेकिन ये जो 4 सुन्नतें हैं, 4 नफल हैं, इनकी फजीलत इतनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने दुआ की उस बंदे के लिए, ऐ अल्लाह, अल्लाह ताला रहमत फरमाए उस बंदे पर जो बंदा असर से पहले 4 रकतें पढ़ता है। और असर की नमाज और फजर की नमाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्तों की ड्यूटियां असर और फजर की नमाज के अंदर तब्दील होती हैं। असर के वक़्त नए फरिश्ते आ जाते हैं और पहले जो फजर के वक़्त आए थे चले जाते हैं, और फिर फजर के वक़्त जो असर के वक़्त आए थे, अब फजर के वक़्त नए फरिश्ते आते हैं और असर वाले चले जाते हैं। और इन दोनों हालतों में अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है मिन ऐन जिअतुम। हालांकि अल्लाह ताला, हदीस में आया, रसूलुल्लाह फरमाया हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो कहां से आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनसे पूछना चाहते हैं ना। अल्लाह ताला पूछते हैं, असर के वक़्त जाते हैं अल्लाह पूछते हैं, फिर फजर के वक़्त जाते हैं अल्लाह पूछते हैं मिन ऐन जिअतुम, कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो। नबी पाक ने फरमाया हालांकि अल्लाह खूब जानता है कि वो कहां से आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनसे पूछता है कहां से आ रहे हो। असर वाले जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह हम जमीन से आ रहे हैं। अच्छा, मेरे बंदों को देखा? हाँ। मेरे बंदे क्या कर रहे थे? या अल्लाह हम जब गए फजर के वक़्त उस वक़्त भी नमाज पढ़ रहे थे, हम जब आए हैं तो उस वक़्त भी नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदो, ऐ मेरे फरिश्तों, फिर सुन लो, मैंने अपने बंदू को माफ कर दिया और मैं उनसे राजी हो गया। फरिश्ते कहते हैं हम असर के वक़्त गए तो वो नमाज पढ़ रहे थे, फजर के वक़्त गए तो नमाज पढ़ रहे थे, हम जब गए वो नमाज में ही थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ मेरे फरिश्तों, फिर गवाह हो जाओ कि मैंने कद गफरतु लहुम, मैंने अपने बंदू को माफ कर दिया। 5वां बंदा जिस पर अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राहिमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल व सल्ला व अयक़ज़ा इम्राअता फ़इन अबत नज़ह फ़ी वजहिहल मा। आपने फरमाया अल्लाह ताला अपने उस बंदे पर रहमत फरमाए, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है उस बंदे पर जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। व अयक़ज़ा इम्राअता,
اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتا ہے. فَإِنْ أَبَتْ, اگر وہ انکار کرتی ہے نیند کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چہرے کے اوپر پانی چھڑکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت فرماتے ہیں. اور یہ بی بی کے لیے بھی ہے. اللہ کرے کہ خواتین کو ایسے شوہر نصیب ہوں اور مردوں کو ایسی بیویاں, گھر والیاں, جیون ساتھی نصیب ہو. آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ اذا قامت من اللیل وصلت وایقظت زوجہا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحمت فرمائے. اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات کو اٹھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے. اگر شوہر سستی کرتا ہے, انکار کرتا ہے, تو اس کے چہرے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی پر کیا کرے؟ رحمت کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمت لینی ہے تو بھائی گھر کے اندر تہجد کا ماحول بنائے. میاں بیوی کو اٹھائے, بیوی میاں کو اٹھائے, تو انشاءاللہ گھر کے جو مسئلے مسائل, لڑائی جھگڑے وہ بھی ختم ہو جائیں. ایک اور بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى واذا قضى. چار بندے چار کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر برستی ہے, اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. چار بندے کون سے؟ رحم اللہ رجلا سمحا, نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرماتا ہے, رحمت فرمائے. دعا ہے رحم اللہ, نبی پاک کی دعا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں نبی پاک کی دعا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. کس کے لیے؟ غور سے سنیں ذرا, سارے لین دین کرنے والے لوگ. آپ نے فرمایا رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى. اللہ تعالیٰ, نبی پاک کہتے ہیں, نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت فرمائے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین ہے, جو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ رحمت فرمائے اپنے اس بندے پر جو نرم ہوتا ہے, نرم مزاج ہوتا ہے, نرمی کرنے والا ہوتا ہے, سختی والا نہیں. اذا باع, جب کوئی چیز بیچتا ہے تو نرمی کرتا ہے. واذا اشترى, جب کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو پھر بھی نرمی کرتا ہے. واذا اقتضى, اگر کسی کو کوئی قرض وغیرہ دیا ہے تو اس سے پیسے قرض غرائی لینے کے اندر تقاضا کرنے میں بھی نرمی کرتا ہے. واذا قضى, جب کسی معاملے کے اندر فیصلہ کرتا ہے پھر بھی نرمی کرتا ہے. کنیا گلاں نے؟ چار. لین دین تے اسی سارے ہی کرنے ہیں نا, تے لین دین دا میں حساب لایا ہے. میں کہا واہ میرے مولا, امتیاز مارتے جائیے. آپ نے بیگ لینا ہے؟ جی لینا ہے. 50 روپے کٹو نا سرکار. اور امتیاز مارتے جہاں چکر لگا ہے وہ تو جانتا ہے نا. اور میں انہوں بول کے آخیا, میں کہا سرمایہ دار وچ تے ماڑے بندے چ ہی فرق ہوتا ہے. ماڑے بندے کو ادھی درجن کیلیاں دی لئیے تے چھاپڑ ڈبل کرا لیے تے بولدا نہیں. تے پاجی وہ کھرب پتی بلینر, ملٹی بلینر ہے, تے او بندہ ایک شاپر دا تھیلا بھی تسی اتھوں 1 لاکھ روپے دی شاپنگ کرو تے ایک تھیلا بھی وہ تانوں مول دا دیندا ہے, تھیلا بھی مول دا دیندا ہے. ہمارے لوگوں کی سوچ بڑی عجیب ہے. بندہ گاڑی سے اترتا ہے, بہترین گاڑی کروڑ روپے کی ہے, سیوک ٹربو ہیں. بندہ اتر کے نا کسی اچھی مارکیٹ پہ جاتا ہے, چلو امتیاز مارٹ کی بات کر لیتے ہیں, یوں مارٹ دی, تے بندہ اتوں لکھاں روپے دی چیزاں لیندا ہے جہڑیاں باہر مارکیٹ 100 روپے دی انہیں 300 دی لائی ہے. تے بندہ بولدا چیز گھٹ کراندا نہیں. پرسنالٹی نہ بی بی گھٹ کراندی ہے میڈم تے نہ مسٹر صاحب. تے جس ٹائم غریب بندے دی ریڑھی تے آ کے کیلا لین لگ دے نا, وہ آدھا کنا 150 روپے درجن, 100 لانا ہی تے لا. تے میں اللہ دی قسم گل سن کے میں تے تھاں ہی مر جانا. میں نا یار کہ بندیاں نے کہ کمایا دنیا تو. اے بندہ 150 منگے نا, اس بندے نو 300 دئیے تے پھر بھی صدقہ ہے. تے جتھے 100 دی چیز 300 دے رہے اتھے کوئی بندہ بولدا نہیں. تے 5 سٹار ہوٹل چ کھانا کھا کے نا 300 روپے کیپ دا چینج کی کہندے نے, کیپ دا ٹپ دے کے آندے نے ہیں. تے جے ماڑا بندہ
ਰੁਪਈਆ 10 ਵੱਧ ਲੈ ਲੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਮੈਡਮ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੇਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਘਟਾ ਤੇ 20 ਘਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਆਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। नबी पाक ने क्या फरमाया? आपने फरमाया अल्लाह ताला रहमत करे किस पर? राजुलन समहन, जेड़ा बंदा नरम बंदा होता है, नरमी करे। इजाबा, जब कोई चीज बेचे तो भी नरमी करे। इसमें क्या माना है? आपका दिल है कि मुझे इस सौदे के अंदर 1000 के पीछे 500 रुपया बचना चाहिए, मैं 1500 रुपये की चीज बेचूंगा, लेकिन बंदा आ गया ना, गाहक आया वापस नहीं जान दीदा, वो तेनू रुपया 100 लभदा तू दे दे, ये नरमी है। तू अपने ज़हन च मिथे है कि मैं 1500 तू घट बेचना नहीं, लेकिन बंदा अड़ गया, वो कहता मेरे को 1100 तू ज्यादा नहीं। नबी पाक उस बंदे की तारीफ कर रहे हैं, पर ठीक है तेनू रुपया 100 150 200 लभदा तो दे दे, नरमी कर। ते जेड़े बंदे इंज कारोबार करते हैं उन्होंने कारोबार वधदा है, ते जेड़े बंदे भाजी लेना तो लो, तो नहीं तो फिर ठीक है, मर्जी है तुहाडी। वो बंदियां दी दुकान ते दूजी वारी बंदा गाहक नहीं आंदा। ते इसे तरह खरीदण जाइए, जिस तरह मैं खरीदण की गल कर रहा सी, जब बंदा खरीदने जाए तो दुकानदार का एहसास कर ले कि इतने पैसे हैं, ठीक है यार 200 रुपया ज्यादा मांग रहा है, 200 रुपया ज्यादा दे दो। और कभी इस नीयत से भी दुकानदार को पैसे ज्यादा देने चाहिए कि यार ज्यादा मांग रहा है ना, उन्हीं नहीं मार्केट 1700 रुपए का लभदा है, ये 1900 मांग रहा है। सरकार मैं तो इंज करदा जी, बड़िया बड़िया सरमायादारां नाल नहीं, मैं कोई बड़ा वली अल्लाह बंदा नहीं, मैं निहायत गुनाहगार इंसान हाँ, मैं कख भी नहीं है, मैं मिट्टी दा कख ते सवाह हाँ, लेकिन मैं कोशिश ये करना नबी पाक दी हदीसां पढ़ के, आने भाई ठीक है जी 1700 दा है, मार्केट च मैं 1900 फड़, मैं फड़ 1900। वल्ला दिल विच नीयत ये हुंदी है हदीसां दी, एक तो नबी पाक ने फरमाया खरीदण लैं भी दुकानदार के साथ नरमी करने वाला, और दूसरा सदके की नीयत से भी किसी गरीब से चीज महंगी खरीद लिया करें। वो सदका सिर्फ इंज नहीं होंदा किसी की मुट्ठी च दईए, किसी को 150 की चीज 300 वाली माड़े बंदे को खरीद ली, ये भी सदका होंदा है। और ये सदका देने का सब तो बेहतरीन तरीका है, जे वैसे जाके मुट्ठी सदका दो दे, ओदी इज्जत नफ्स विच कमी आएगी कि मैनू गरीब समझ के सदका दिता है, ते जे ओदी चीज तुसीं महंगी खरीद लोगे। और मैं गल कोलों नहीं कर रहा, इत्थे ही गल मकाना, 10 चीज़ां बयान करनियां सी, 4 होईयां ने, इत्थे ही गल मका देना, गल बड़ी सोहनी आ गई। मेरे पैगंबरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से अपने कमजोर और गरीब साहबा की मदद करते थे। सही बुखारी के अंदर हदीस है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं हम एक गज़वे से वापस आ रहे, मेरा ऊंट बड़ा कमजोर था, अड़ियल था, चल नहीं रहा था, सबसे पीछे पीछे, बड़ा उसको मारा, नहीं चल रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ना उसको एक एड़ लगाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छड़ी लगाई, मेरा ऊंट सबसे आगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आके कहते हैं जाबिर ये ऊंट बेचना है? मैंने कहा या रसूलल्लाह आपके लिए मेरी जान, मेरे माँ बाप, सारा कुछ, मेरी दुनिया कायनात कुर्बान हो, आपको बेचना है कि आप वैसे ले लें? आपने फरमाया नहीं जाबिर, मैंने ऊंट मूल के साथ लेना है, पैसों के साथ लेना है, खरीदना है। अच्छा या रसूलल्लाह ले ले। फरमाया कितने का देना है? या रसूलल्लाह मैं आपके साथ भाव करता हूं, अच्छा लगता हूं। आपने फरमाया जाबिर बताओ क्या मूल मांगते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या रसूलल्लाह इतने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू इतने का दे रहा है, मैं इससे ज्यादा तुम्हें पैसे देता हूं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी शर्त है, मदीने तक मेरे पास सवारी नहीं है, ऊंट आपका हो गया, सौदा पक्का हो गया, लेकिन मदीने तक सवारी करने की मुझे इजाजत दे दे। नबी पाक ने फरमाया फिर मदीने जाके पैसे भी ले लेना। हाय हाय हाय, किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि मेरे गरीब माड़े सहाबी की इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद करके दुनिया के लिए मिसाल बना दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके ऊँट मंगवा लिया, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को पैसे गिन के भेज दिए, पैसे जाबिर के हो गए, ऊँट नबी पाक के मालिक हो गए, सौदा पक्का हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर ये ऊँट मेरा हो गया, पैसे
تیرے ہو گئے، سودا پکا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ سودا پکا ہو گیا. راضی خوشی؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل یہ اونٹ بھی مجھ سے تحفے میں واپس. گل نہیں سمجھ آئی؟ کاش سمجھ آ جائے یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ چاہیے نہیں سی. نبی پاک نے اونٹ چاہیے نہیں. نبی پاک اپنے صحابی جابر دی پیسیاں نال مدد ویسے کر دے نا تو ہو سکتا ہے انہاں دی عزت نفس مجروح ہوندی. نبی پاک نے اونٹ خرید کے آکھیا اونٹ ہن میرا ہو گیا جی میرا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں اونٹ تمہیں ہبا کرتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں، لے لو. یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے صدقہ کرنے کا. تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس بندے پر جو نرمی اختیار کرتا ہے جب وہ خریدتا ہے، جب وہ بیچتا ہے، جب وہ لین دین کرتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے، کسی سے قرض وغیرہ کا تقاضا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت برسائے. وما توفیقی الا باللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.